مولا فرماتے ہیں کہ صبح صبح رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک سونے سے پرہیز کرو اور جاگنے کی کوشش کرو۔ عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سے یاور ہوئے مشکل میں غرق بندے کی، یہ سے یاور ہوئے مشکل میں غرق بندے کی، صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا، عین سے عین جب زخم کھا کے بنت علی کے پسر گرے، جلتی زمین پتشنا جگر خون میں تر گرے، غل پڑ گیا کہ خاک پا رش کے قمر گرے، سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے، عباس دل پہ داغ علم کھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، باجے بجے سے پاگے غدو میں جو ایک بار ریوڑی پا آ کے کہہ گئے، اکبر بغال زار، اے بیبیو میری پھوپھی اماں سے ہوشیار، گرزوں سے فرق آن و محمد ہوئے فگار، آئے تھے ہم بھی صرف خبر کے سنانے کو، جاتے ہیں شہر غریبوں کے لاشیں اٹھانے کو، خیمے میں یہاں تڑپتی رہیں زینب حزین، لاشوں پہ بھانجوں کے وہاں پہنچ
شاہدی دیکھا کہ غش ہیں خاک پا دونوں وہ میں ہے جبھی بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں ڈھالے گری ہیں چھٹ کے دلیروں کے ہاتھ سے قبضے مگر چھٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے شان ہلا ہلا کے پکارے شہ خدا مامون سار ہوش میں آؤ تو ایک ذرا کچھ حال دل سناتے ہوئے جاؤ میں فدا یہ سن کے دونوں شیروں نے کی آنکھیں نیم دیکھا رخ امام تو گھبرا کے رہ گئے یاد آ گئی وہ بات کے تھرا کے رہ گئے مولا نے پیار سے کہا ہے یہ کیا کیا لرزاں ہے جسم کس کا تمہیں ڈر ہے میں فدا شہ کے قدم پکڑ کے پکارے وہ میں غیلا کا دھڑکا ہمیں یہ ہے کہیں اماں نہ ہو خفا زحمت ہوئی امام فلک بار گاہ کو سمجھی نہ وہ کہ ہم نے بولا یا شاہ کو جب زخم کھا کے بنتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج اجمعین الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و اخیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج اجمعین۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، لیکن نہ نبی ہونے میں لطف ہے نہ رسول ہونے میں مزہ ہے، جو اللہ کا محبوب ہونے میں مزہ ہے۔ عاشق چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے کچھ مانگے اور وہ اس کی مانگ کو پورا کرے،
اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ویسے ہی خدا یہ چاہتا تھا کہ اس کا محبوب اس سے کچھ مانگے اور وہ اس کی مانگ کو پورا کرے، لیکن محبوب یہ کہتا تھا کہ نہیں، میں مانگوں گا نہیں۔ لوگ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ رسول فرمانے لگے کہ بھائی میں جو اس سے مانگوں گا وہ میری حیثیت کا ہوگا، جو وہ مجھ کو دے گا وہ اس کی حیثیت کا ہوگا، اور ویسے بھی مانگنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، مانگنے سے عادت خراب ہو جاتی ہے، اور مانگنے والوں کا حال بھی دیکھ چکا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے خدا سے ملاقات مانگی تھی، چوتھے آسمان پہ جا کے رو پڑے۔ سلیمان نے خدا سے بہت بڑا ملک مانگا تھا، بہت بڑی حکومت مانگی تھی، لیکن ملا کیا؟ اتنی سی انگوٹھی۔ انگوٹھی پہن لے تو ملک سلیمان، انگوٹھی اتار دیں تو حکومت بیکار۔ اب یہاں اللہ کا محبوب سلیمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ سلیمان، انگوٹھیاں لے لے کے حکومت کرنا اور بات ہے، اور انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دے کر ولایت کا تاجدار ہو جانا اور بات ہے۔ اب خدا نے یہ سوچا کہ شاید میرے حبیب کو لوگوں میں مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک رات چھپکے سے اپنے پاس بلا لیا، کہا اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ قریب بلاتا گیا، قریب بلاتا گیا، لیکن تب بھی کچھ نہ مانگا۔ تو خدا نے سوچا کہ شاید تنہائی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہو، تو اسی لیے خدا نے خدا کے لہجے میں بات نہیں کی، بلکہ خدا نے بھائی کے لہجے میں بات کی، جیسے دو بھائی آپس میں بات کرتے ہیں۔ تب بھی کچھ نہ مانگا، یعنی جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ اب زمین پہ واپس آئے۔ اب ایک دن خدا کو جلال آیا، خدا نے ساری دنیا میں اعلان کروا دیا اور اپنے حبیب سے بھی کہا کہ اے میرے حبیب، ہم تمہیں ایک تحفہ دے رہے ہیں۔ کہا انا اعطیناک الکوثر، یعنی بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اے خدایا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کوثر تو مجلس میں نعرہ حیدری لگانے والے شخص کو بھی مل جاتا ہے، یہ کوثر تو اس کو بھی مل جاتا ہے جو مجلس کا فرش اعضا بچھائے، یہ کوثر اس کو بھی مل جاتا ہے جو کسی عزادار کو ٹھنڈے پانی کا گلاس دے دے، یہ کوثر اس کو بھی مل جاتا ہے جو مجلس کے عزاداروں کے لیے دروازہ کھول دے۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور یہ کوثر اس کو بھی مل جاتا ہے جو مجلس کی چادر دھو لے، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اب لوگوں نے بھی ایسی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کوثر ہے کیا اور کوثر میں بڑی بات کیا ہے؟ ایسے سوال کرنا شروع ہوئے۔ رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہوئے، سب جمع ہوئے، سوال کرنے لگے تو رسول نے کہا جاننا ہے؟ صحیح ہے، کل میرے گھر آنا۔ اب رسول کے در کے بھی کیا کہنے کہ سلمان و ابوذر کھڑے ہوئے ہیں، جبرائیل اور میکائیل چوکیداری کر رہے ہیں۔ رضوان اللہ علیہ مجمعین سب اندر گئے، جا کے بیٹھے۔ اتنے میں ہی ایک اعلان ہوا، ہوشیار، اپنے سروں کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، اور اب سر اور آنکھیں، سر اٹھنا نہیں ہے، آنکھیں کھولنی نہیں ہیں۔ صحیح ہے، رسول تشریف لائے، پھر اعلان ہوا، ہوشیار، ختم الرسول تشریف لا رہے ہیں، آنکھیں بند رہیں، سر جھکا رہے اور خاموشی سے اعلان سنو۔ صحیح ہے، رسول نے اعلان سنایا کہ خدا نے مجھے کوثر عطا کیا۔ اب رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک شخص اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ رسول نے کہا کہ خدا نے مجھے فاطمہ عطا کی۔ پھر رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک شخص اٹھا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ رسول نے کہا کہ خدا نے مجھے فاطمہ عطا کی، یعنی جو حسنین کی ماں ہیں، علی کی زوجہ ہیں۔ پھر رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک شخص اٹھا کے پوچھنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بات سمجھ نہیں آئی، اس میں کون سی بات ہے؟ اب رسالت کو جلال آیا، جلال کے عالم میں بولے کہ کون ہے آدمی جو پوچھ رہے بار بار؟ سمجھ نہیں آ بات سمجھ نہیں آتی؟ فاطمہ ام ابیہا ہے، یعنی باپ کی ماں۔ اور جانتے ہیں بی بی کی دو بیٹیاں تھیں، زینب کبریٰ اور ام کلثوم۔
زینب کبریٰ وہ بیٹی تھی کہ جو فاتح شام تھی۔ جب آپ کربلا کے میدان کے بعد جب آپ کو شمر وغیرہ سب کوفے لے کر گئے، ابن زیاد کے دربار میں آپ کھڑی تھیں، تو ابن زیاد اپنے یزید کی تعریفیں کر رہا تھا کہ یزید یہ ہے، یزید وہ ہے۔ بی بی کو جلال آیا، جلال کے عالم میں بولی، تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے۔ تیرے یزید پہ مخلوق نے بھی لعنت کی، میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے۔ پھر آپ جب شام گئی تو شام میں بھی یزید کے سامنے شمر آیا، شمر آگے جو ہے خوب تعریفیں کرنے لگا کہ ارے بھائی اتنا سا لشکر تھا، ہم نے ان کو یوں ختم کر دیا۔ بیوی نے کہا اچھا؟ پھر بیوی نے فضائل بیان کرنا شروع کیے کہ تو کیا ہے، حسین کیا ہے۔ جانتے ہیں جب آپ کو رہائی مل رہی تھی تو یزید نے امام زین العابدین کو بلایا کہ کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کو رہائی دینا چاہتا ہوں۔ امام فرمانے لگے کہ یہ اختیار صرف میری پھوپھی اماں کو ہے۔ اب بی بی زینب سے پوچھا گیا، بی بی زینب نے کچھ شرائط رکھی۔ پہلی شرط کہ ہمیں ہمارے شہیدوں کے سر لوٹائے جائیں، دوسری شرط کہ ہمیں ہمارے جو تبرکات لوٹے گئے تھے وہ واپس دیے جائیں، تیسری شرط شام میں گھر خالی کروائے جائے، میں اپنے حسین کی عزاداری کروں گی، چوتھی شرط کہ شام کی عورتوں سے کہو کہ عزاداری میں آئیں، شامل ہوں اور ہمیں پرسہ دیں، پانچویں شرط کہ ہمارے لیے سیاہ ماریاں تیار کرواؤ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جب آپ مدینے واپس لوٹی تو مدینے میں بھی آپ نے پیام حسین جاری رکھا اور آپ مجلسیں کرتی ہیں۔ آپ دنیا کی پہلی ذاکرہ ہیں کہ جنہوں نے مولا حسین پہ مجلس پڑھی۔ بی بی فاطمہ کی سب سے چھوٹی بیٹی بی بی ام کلثوم جو بہت چھوٹی تھی، بی بی زینب سے کچھ چھوٹی تھی، لیکن اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بڑا ہو تو آپ کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو بڑا کہتا ہے بس وہی خاموشی سے سننا ہے، آپ کو کلام نہیں کرنا۔ لیکن بی بی کلثوم کو دیکھیں، جب آپ واپس مدینے لوٹی تو ایک مرثیہ ہے جو آپ نے کربلا کے لحاظ سے کہا تھا، اس میں پوری کربلا آپ نے سمیٹ دی۔ وہ صرف ایک مرثیہ تھا جو آپ نے خانہ مدینے میں کہا کہ اے مدینے تم ہمارے واپس آنے کو قبول نہ کرنا، کیونکہ جب ہم گئے تھے ہمارے سروں پہ سایہ تھا، جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، لیکن اب ہماری گودیاں اجڑ چکی ہیں، ہماری گودیاں آباد نہیں ہیں۔ مولا علی کی ایک بیٹی جن کا نام تھا رقیہ، جو جناب مسلم کی زوجہ تھی، مولا عباس کی بہن تھی۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، وہی 4 جن میں سے 2 جناب مسلم کے ساتھ کوفے گئے تھے اور کوفے میں شہید ہوئے تھے۔ لیکن آپ کا یہاں دیکھیں، آپ کا مولا سے محبت کیا تھی کہ آپ کے 2 بیٹے کوفے میں شہید ہو گئے، لیکن آپ کو غم نہیں ہوا اور آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے باقی 2 بیٹوں کو تیار کیا اور میدان میں بھیجا۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔ منزل پہ آئے کربلا والے، ہوا ختم سفر، منزل پہ آئے کربلا والے، پیا جام شہادت مسکرائے، کربلا والے، ہوا ختم سفر، کیا شکر خدا اللہ اکبر، کیا ارادہ تھا جواں بیٹے کے لاشیں
پر جو آئے کربلا والے، ہوا ختم سفر، گلے پہ خنجر قاتل تھا اور سجدے میں پیشانی، نماز عشق میں تھے سر جھکائے، کربلا والے، ہوا ختم سفر، منزل پہ آئے کربلا والے۔